آج میں ایک نہایت اہم اور افسوسناک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سامنے آئی۔ یہ بات وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے متعلق ہے، جنہیں ہم ہمیشہ ایک سنجیدہ اور باوقار اور ذمہ دار شخصیت کے طور پر جانتے آئے ہیں۔ انہوں نے ایوان میں خطاب کے دوران دو جملے کہے جو حد درجہ نامناسب اور غیر متوقع تھے۔ بات ہو رہی تھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کے حوالے سے۔ اس موقع پر جناب تارڑ صاحب نے فرمایا، کاش جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا تو وہ آج ان کی ملاقات کرا دیتے، بلکہ میاں بیوی کو اکٹھا بھی سلا دیتے۔ یہ الفاظ نہ صرف غیر مناسب بلکہ اخلاقی معیار سے بھی گری ہوئی بات تھی، اور مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ایسے جملے ایک وزیر قانون کی زبان سے نکلے۔ ہمیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے اس قسم کی لوز ٹاک کی کبھی توقع نہیں تھی۔ چند لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان کی عادت معلوم ہوتی ہے، جیسے فیاض الحسن چوہان جیسے افراد کے جب بھی بولیں گے کچھ نہ کچھ نزیبہ ضرور ہوگا، لیکن جناب تارڑ صاحب جیسی سنجیدہ شخصیات سے اس قسم کی بات کو ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس بیان نے مجھے واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی کی ذاتی تعلقات اور ازدواجی زندگی کے بارے میں اس انداز میں گفتگو کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ انسانی اقدار اور سیاسی شائستگی کی بھی منافی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب تارڑ صاحب اس بیان پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیں گے اور قوم سے معذرت کریں گے۔ سیاسی تنقید ضرور کیجیے، اختلاف ضرور رکھیے، اس کا دائرہ کار عزت اور احترام کے اندر رہنا چاہیے۔ پیارے پاکستانیوں، قومیں صرف معیشت سے نہیں اخلاق سے بھی بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ اگر ہماری قیادت، ہمارے ایوان اور ہمارے وزراء اپنی زبان کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے تو نوجوان کیا سیکھے گی؟ کیا سیاست اب صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نام رہ گئی ہے؟ نہیں، ہمیں واپس اپنی تہذیب، اپنے ادب، اپنے اخلاق کی طرف لوٹنا ہوگا۔ نوجوانوں، یاد رکھو، زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو الفاظ ہم دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی ہماری تربیت، ہمارے گھرانے اور ہمارے دین کا عکس ہوتے ہیں۔ اختلاف ضرور کریں لیکن احترام کے دائرے میں رہ کر تنقید ضرور کرو، مگر تمیز کے ساتھ اپنے نظریات کا دفاع ضرور کرو، مگر گالی، تضحیک اور ذلت امیز زبان کے بغیر۔ ہمیں ایسی نسل بننا ہے جو نہ صرف باشعور ہو بلکہ با اخلاق بھی ہو، اور جس کی گفتگو میں نرمی ہو، سوچ میں وسعت ہو اور کردار میں بلندی ہو۔ یہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے، اور یہی وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا۔ آئیں اپنے لہجے میں شائستگی، اپنی گفتگو میں تہذیب اور اپنی سیاست میں اصول لے کر آئیں۔